السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، گورنمنٹ کی طرف سے 9th کلاس کا اردو کا جو سمارٹ سلیبس ہے وہ ایشو کر دیا گیا ہے، اور یہ ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے اس سال 2026 میں 9th کلاس کے ایگزام دینے ہیں۔ اور 9th کلاس کا جو سمارٹ سلیبس ایشو کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ اردو کے، کیونکہ ٹوٹل جو ہے وہ 19 اسباق ہیں، تو اس میں سے 4 اسباق جو ہے وہ حذف کر دیے گئے ہیں، اور باقی 15 اسباق اب بچوں نے ریڈی کرنے ہیں۔ اور ان 15 اسباق میں سے یہ اردو کا ایک ماڈل پیپر بھی ساتھ جاری کیا گیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ آپ کا پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل اسی طرح ہوگا۔ یہ پیپر 9th کلاس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 9th کلاس کی نیو بکس آئی ہیں اور بچوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ نیو بک سے نیو پیپر کس طرح سے ہوگا، تو اس وجہ سے بورڈ کی طرف سے یہ ماڈل پیپر جاری کیا گیا ہے۔ تو آپ اس پیپر کو دیکھ لیں۔ یہ اس میں سب سے پہلے ایم سی کیوز ہیں، اور ان کے کل نمبر 15 ہے۔ 20 منٹ میں یہ ایم سی کیوز سولو کرنے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا ایم سی کیوز ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی، عملی تفسیر۔ نمبر 2 ہے، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ملے کوئی سخی۔ نمبر 3، گدلا پانی پودوں کے لیے تھا آب حیوان۔ نمبر 4، کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا اس کا نام تھا مرزا ظاہردار بیگ۔ نمبر 5، ڈاکٹر کے خیال میں مریض کو دوا سے زیادہ ضرورت تھی آرام و سکون کی۔ نمبر 6، شریف حسین کو تانگے میں سوار ہونے کا لطف آتا تھا مہینے کے آخری روز۔ نمبر 7، مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا لنڈی کوتل کو۔ نمبر 8، فضیلت، عزت اور فرما روائی کا حصول ممکن ہے محنت و مشقت سے۔ نمبر 9 ہے، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر سے علامہ محمد اقبال کی مراد ہے۔ اپنے وسائل پر انحصار، بقول میر اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی دوا۔ الف اس کا آنسر ٹھیک ہے۔ فرنگن کا مذکر ہے فرنگی۔ مقالات کا واحد ہے مقولہ۔ لفظ آرائش کا مطلب ہے سجاوٹ یا سنگھار۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھے ایم سی کیوز۔ اب ہم سبجیکٹیو پیپر بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو جی، یہ سبجیکٹیو حصہ ہے، انشائیہ حصہ، درج ذیل نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح کیجیے۔ تو یہ حصہ نظم میں سے ہے، اور اس کے بعد حصہ غزل میں سے کچھ اشعار ہیں۔ اس کے بعد یہ 2 نثر پارے ہیں جن کی تشریح کرنی ہے۔ ساتھ میں سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، جو آپ کے اسباق میں سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ 2 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک نثری سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، نظم محنت کی برکات کا مرکزی خیال لکھنا ہے، یا پھر نظم جاوید کے نام کا خلاصہ لکھنا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے اپنے۔ سوال نمبر 7 ہے، اپنے تعلیمی ادارے کے سربراہ کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھیے، یا پھر ایک خط لکھنا ہے اپنے چچا جان کے نام جس میں چچی جان کی بیماری پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے مزاج پرسی کی جائے۔ نمبر 8 ہے، دودھ میں پانی کے عنوان سے ایک کہانی، سبق آموز کہانی لکھیں، یا ڈاکٹر اور مریض کے درمیان علاج معالجے سے متعلق ایک مکالمہ تحریر کریں۔ اس کے بعد 9 ہے سوال نمبر، اس میں آپ نے یہ کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان کی آپ نے تصحیح کرنی ہے، درست کرنا ہے۔ یہ آپ کا ماڈل پیپر ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے۔ تمام بچوں نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے پیپر تیار کریں۔ مزید ایسی ہیلپ فل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔